عراق کے شہر سنجار کا ایک گاؤں کوچو گاؤں کے سربراہ احمد جاسو کے ہاں اس روز ایک شادی تھی۔ اس کا بھتیجا بنیان اور اس کی خوبرو دلہن ناظمہ یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ تقریب ان کے لیے کوچو گاؤں کی خوشگوار یادوں میں سے آخری یاد ہوگی۔ ان کے روایتی رقص کا نتیجہ کچھ اور ہی برآمد ہوا۔ ہم اس رقص کے بارے میں بعد میں بات کریں گے۔ کچھ ماہ بعد یہ گاؤں گولیوں کی آوازوں سے گونج اٹھا۔ صبح کے 2 بجے تھے۔ 19 سالہ بازی خوفزدہ ہو گئی۔ 3 روز تک جاری رہنے والی فائرنگ کے بعد داعش کے جنگجو گاؤں کے سربراہ جاسو کے پاس آئے اور مطالبہ کیا کہ یہ سب لوگ اسلام قبول کر لیں۔ گاؤں کے رہائشیوں کو سوچنے اور فیصلہ کرنے کے لیے صرف چند روز کی مہلت دی گئی۔ ہزاروں لوگ خوف کے باعث وہاں سے فرار ہو گئے اور قریبی پہاڑوں پر چلے گئے۔ بازی کے خاندان کو 15 اگست کو اس کے بھائی کا فون موصول ہوا۔ وہ چاہتا تھا کہ سب لوگ فوراً اسکول پہنچیں۔ اس نے کہا کہ ہر کوئی وہاں موجود ہے۔ چند لمحوں کے اندر داعش کے جنگجوؤں سے بھری متعدد بختر بند گاڑیاں وہاں پہنچ گئیں۔ انہوں نے سب کو مختلف گروپس میں تقسیم کر دیا، لڑکیاں، لڑکے، غیر شادی شدہ عورتیں اور بزرگ خواتین۔ بازی نے بتایا انہوں نے فرش پر کمبل بچھا دیے اور ہم سے کہا کہ ہم اپنے فون ان پر رکھ دیں۔ پھر انہوں نے ہم سے کہا کہ ہم اپنا زیور اور پیسے بھی وہاں رکھ دیں۔ جنگجوؤں نے عورتوں کو مردوں سے اور بزرگوں کو جوانوں سے الگ کر دیا۔ بازی نے بتایا انہوں نے ہمیں علیحدہ ہی رکھا۔ ایک یزیدی عورت نے بعد میں بتایا کہ بزرگ خواتین کو الگ لے جایا گیا۔ پھر اس نے گولیوں کی آوازیں سنی۔ تمام قیدیوں نے گھبراہٹ میں چیخنا اور چلانا شروع کر دیا۔ ایک جنگجو ہاتھ میں تلوار لیے باہر آیا۔ ایک عورت نے اس سے پوچھا کہ بزرگ خواتین کہاں ہیں؟ اس نے جواب دیا ہم نے ان سب کو قتل کر دیا ہے۔ ان میں سے کچھ کی تو گردنیں اڑا دی گئیں۔ بازی نے نادیہ، بشرا، نور اور سینکڑوں لڑکیوں کو دیکھا جنہیں وہ جانتی تھی۔ انہیں دیکھ کر اسکول کے زمانے کی یاد تازہ ہو گئی۔ یہ وہی اسکول تھا جہاں اس نے نادیہ کے ساتھ 3ری جماعت سے تعلیم حاصل کی تھی۔ جب لڑکیاں کلاس میں نہ ہوتیں تو وہ اکٹھی اپنی گڑیوں سے کھیلا کرتی تھیں۔ بازی نے ایک پک اپ ٹرک کی آواز سنی اور وہ اپنے تصور سے باہر آ گئی۔ اس نے کھڑکی سے داعش کے جنگجوؤں کو دیکھا جو گاؤں کے سربراہ احمد جاسو سمیت کچھ مردوں کو لے جا رہے تھے۔ پھر اس نے کسی کو چیختے ہوئے سنا۔ لڑکیوں نے مسلسل گولیاں چلنے کی آوازیں سنی۔ نادیہ دوسری منزل پر تھی۔ اس نے دیکھا کہ داعش کے جنگجو کچھ مردوں کو لے گئے اور انہیں قتل کر دیا۔ ان میں اس کے 6 بھائی بھی شامل تھے۔ جب وہ بازی کی ماں کو لے جانے لگے تو اس نے بازی کے چھوٹے بھتیجے کو اس کے پاس چھوڑ دیا۔ بازی کی ماں کو اس کے بعد کبھی زندہ نہیں دیکھا گیا۔ جب داعش کے لوگ بازی، نادیہ اور دوسری لڑکیوں کو لینے آئے تو بازی نے اپنے بھتیجے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا وہ اس کا بچہ ہے۔ پہلے انہوں نے اسے باقی لڑکیوں کے ساتھ الگ کر دیا، لیکن پھر اس شخص نے بازی کے بھتیجے کو حکم دیا کہ وہ اس کے ساتھ رہے۔ بازی نے کچھ دیر کے لیے خود کو خوش قسمت سمجھا۔ اس رات نادیہ اور کوچو کی سینکڑوں لڑکیوں کو داعش کے لوگ بسوں میں موصل لے گئے۔ I am a survivor of the Yazidi genocide, now a refugee. بعد میں نادیہ نے اقوام متحدہ میں شہادت دی اور بتایا کہ اس نے اس رات کیا دیکھا۔ اس نے بتایا کہ داعش کے لوگوں نے تمام مردوں کو ایک جگہ اکٹھا کیا اور ایک ہی دن میں 700 لوگوں کو قتل کر دیا۔ انہوں نے 80 بزرگ خواتین کو ان سے الگ کر دیا اور انہیں سولاغ میں ہلاک کر دیا۔ ان میں اس کی ماں بھی شامل تھی۔ چھوٹے بچوں کو تربیتی مقامات پر بھیج دیا گیا۔ اس نے اقوام متحدہ میں عالمی لیڈروں کو بتایا کہ داعش کے لوگوں نے اغوا کی گئی عورتوں اور بچوں کی بے حرمتی کی۔ انہوں نے انہیں چھوا اور ان کی عصمت تری کی۔ موصل کی جس عمارت میں نادیہ اور 150 سے زائد یزیدی خاندانوں کو لایا گیا وہ پہلے ہی ہزاروں یزیدی خاندانوں سے بھرا ہوا تھا جن کا تحفے کے طور پر تبادلہ کیا جا رہا تھا۔ ان میں سے ایک شخص نے نادیہ کو لینا چاہا، لیکن نادیہ اس دیو ہیکل شخص کے ساتھ جانے کے لیے راضی نہ تھی۔ اس پر اس شخص نے نادیہ کو مارا پیٹا اور ٹھوکریں ماری۔ چند منٹ بعد ایک اور شخص اس کے پاس آیا۔ وہ پہلے والے شخص سے چھوٹا تھا۔ نادیہ نے اس کی منت کی کہ وہ اسے لے جائے۔ اس نے اس سے اپنا مذہب تبدیل کرنے کو کہا۔ نادیہ نے انکار کر دیا۔
پھر اس نے نادیہ سے کہا کہ وہ اس سے شادی کر لے۔ نادیہ نے بیمار ہونے کا بہانہ کر کے اسے خفا کر دیا۔ چند روز کے بعد اس شخص نے نادیہ سے کپڑے تبدیل کرنے اور میک اپ کرنے کو کہا۔ اس رات اس نے نادیہ کی عصمت دری کی۔ اس نے بھاگنے کی کوشش کی لیکن محافظوں نے اسے پکڑ لیا۔ اس رات اس نے اسے بہت مارا اور اسے برہنہ ہونے کو کہا۔ اس نے نادیہ کو دوسرے محافظوں کے ساتھ ایک کمرے میں بند کر دیا اور انہوں نے اس وقت تک اس کی عزت لوٹی جب تک وہ بے ہوش نہ ہو گئی۔ لڑکیاں جانتی تھیں کہ انہیں جنسی کنیزوں کی حیثیت سے فروخت کر دیا جائے گا۔ لڑکیاں اکثر نہانے سے انکار کر دیتی تھیں تاکہ وہ ممکنہ خریداروں کے لیے زیادہ پرکشش نہ رہیں۔ 74ویں کمانڈ کوجو نامی ایک دستاویزی فلم میں ان میں سے کچھ سودوں کی تفصیل پیش کی گئی ہے۔ آپ اس لڑکی کو کتنے میں خریدیں گے؟ ایک بندوق کی قیمت پر۔ قیمت کا انحصار کچھ چیزوں پر ہوتا ہے۔ اگر لڑکی کی آنکھیں نیلی ہیں تو قیمت مختلف ہوگی، $500۔ آج جنسی کنیزوں کی منڈی لگنے کا دن ہے۔ میرے اور فاروق کے پاس ابھی کوئی لڑکی نہیں ہے۔ کیا آپ ایک یزیدی لڑکی چاہتے ہیں، ایک جنسی کنیز؟ اگر وہ 15 سال کی ہے میں اسے گھما کر دیکھوں گا اور اس کے دانت بھی دیکھوں گا۔ اگر اس کے دانت ہی نہیں ہیں تو میں اسے کیوں خریدوں؟ تو پھر اسے گولی مار دو۔ بازی کی حاضر دماغی نے صرف کچھ دیر کے لیے اس کا ساتھ دیا، پھر وہ اسے دوسری 20 لڑکیوں کے ساتھ تلافار لے گئے۔ بازی کو یاد ہے کہ اسے اپنے 3 سالہ بھتیجے کے ساتھ شام کے شہر رقہ لے جایا گیا۔ اسے الیپو میں فروخت کیا گیا۔ اس نے 2 مرتبہ بھاگنے کی کوشش کی۔ پہلی بار اس نے اپنے مالک کے گھر سے فرار ہونے کی کوشش کی اور حلب میں ایک گھر کے دروازے پر دستک دی۔ ایک عورت باہر نکلی اور بازی نے اسے اپنی کہانی سنائی اور اس سے مدد کی التجا کی۔ عورت نے اپنے شوہر کو بلایا اور بازی سے اس وقت تک گھر میں انتظار کرنے کو کہا جب تک اس کا شوہر گھر نہ آ گیا۔ عورت کا شوہر داعش کا حامی نکلا۔ وہ اس شخص کو وہاں لے آیا جس سے بازی فرار ہوئی تھی۔ اسے مارا پیٹا گیا اور بار بار اس کی عزت لوٹی گئی۔ لامیا بشر نے 4 مرتبہ بھاگنے کی کوشش کی اور بالآخر وہ مارچ میں فرار ہونے میں کامیاب ہو گئی۔ پھر ایک بارودی سرنگ پھٹ گئی۔ اس دھماکے کے نتیجے میں لامیا اپنی دائیں آنکھ سے محروم ہو گئی اور اس کی جلد پگھلنے سے چہرے پر نشان پڑ گئے۔ وہ خود کو خوش قسمت لوگوں میں سے ایک سمجھتی ہے۔ اسے اپنی 9 سالہ بہن مایادہ کی بہت فکر ہے جو اب تک قید میں ہے۔ وہ اس کی ایک تصویر اپنے خاندان کو بھیج سکی جس میں وہ داعش کے جھنڈے کے پاس کھڑی ہے۔ ٹورانٹو سے جاری ہونے والی میکلینز نامی ایک ویب سائٹ میں کچھ دوسری لڑکیوں کی کہانی بیان کی گئی ہے۔ 14 سالہ ایک یزیدی لڑکی امیرہ حسین کے بائیں بازو پر ایک ٹیٹو ہے جس پر لکھا ہے میرے لوگوں کو واپس لاؤ۔ اس نے اپنی گردن میں ایک لاکٹ پہن رکھا تھا جس میں اس کے لاپتہ بڑے بھائی کی تصویر تھی۔ یوں وہ ہمیشہ میرے قریب رہے گا۔ ایک روز بشرا اور دوسری لڑکیوں سے کہا گیا کہ وہ غسل کریں۔ وہ جانتی تھیں کہ کیا ہونے والا ہے۔ ایک لڑکی نے اپنی کلائی کاٹ لی اور خون بہنے سے غسل خانے میں ہی اس کی موت واقع ہو گئی۔ بشرا نے بتایا کہ اس نے اپنی کہانی کئی بار دہرائی ہے، وہ یہی کچھ کر سکتی ہے۔ ایک غیر منافع بخش عالمی میڈیا کمپنی PRI نے ایک اور لڑکی جان کے بارے میں لکھا۔ اس نے جمعے کی دوپہر تک انتظار کیا جب تمام مرد جمعے کی نماز کے لیے مسجد میں تھے۔ اس نے اپنا چہرہ اور بال کالے نقاب سے ڈھانپ لیے اور ایک غیر مقفل دروازے کے راستے چپکے سے باہر نکل گئی۔ نادیہ، بازی اور کچھ اور لڑکیاں یا تو خود فرار ہونے میں کامیاب ہو گئیں یا پھر انجانے میں انہیں ایسے افراد کے ہاتھ فروخت کر دیا گیا جنہوں نے ان کی جان بچائی۔ تاہم ہر روز ہی کوئی المناک صورتحال پیش آتی ہے۔ نسرین نے 3 سال تک داعش کی قید اور بدسلوکی کو برداشت کیا۔ محض ایک روز قبل 9 جولائی کو وہ ایک ہوائی حملے میں ماری گئی۔ بازی نے نسرین کو بنیان اور نازمہ کی شادی پر رقص کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ بازی نے ہمیں بتایا کہ اس روز اس نے اور دوسری لڑکیوں نے رقص کیا تھا۔ اس نے بتایا کہ جس روز داعش کے جنگجو گاؤں میں آئے تو دلہا بنیان جاسو کوچوں میں موجود نہیں تھا، لہٰذا وہ محفوظ رہا۔ دلہن نازمہ کو دوسری لڑکیوں کے ساتھ 15 اگست کو اغوا کر لیا گیا۔ اس نے داعش کی قید کے دوران ایک بچی کو جنم دیا۔ کئی ماہ پہلے اس نے اپنے خاندان کو فون کیا اور انہیں بتایا کہ وہ شام کے قصبے رقہ میں کسی جگہ پر ہے۔ اس کے بعد کسی کو اس کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں ملی۔
زنی شعله گردنه چه سودی آدمی نگاه کردن